الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو گوہر پبلشرز. Our slogan is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. میں ہوں فیصل شہزاد خان. گوہر اسلامیات بک 5 کے اس ویڈیو لیکچر میں آپ سب کو خوش آمدید. پیارے بچوں کیسے ہیں؟ امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین. ہماری کتاب کا باب 2 جس کا عنوان ہے ایمانیات و عبادات، اس کا دوسرا حصہ ہے عبادات، اور دوسرے حصے کا پہلا سبق جس کا نام ہے زکوٰۃ. پیارے بچوں اس سبق کو مکمل پڑھ لینے کے بعد آپ سبھی اس قابل ہو جائیں گے کہ زکوٰۃ کے معنی و مفہوم کو جان سکیں، زکوٰۃ کی اہمیت و فضیلت کے بارے میں آگاہی حاصل کر سکیں، زکوٰۃ کی فرضیت و احکام کے بارے میں اچھے سے جان سکیں، زکوٰۃ کے معاشرے پر اثرات کے بارے میں آگاہی حاصل کر سکیں، اسلامی نظام معیشت میں زکوٰۃ کی اہمیت کو اجمالی طور پر جان لیں، زکوٰۃ، عشر اور صدقے میں فرق کرنا سیکھ لیں، عملی زندگی میں زکوٰۃ و خیرات دینے کی ترغیب حاصل کر سکیں. تو پیارے بچوں آپ خود ہی بتائیے زکوٰۃ کہتے کسے ہیں؟ یقیناً آپ کو زکوٰۃ کے بارے میں کچھ نہ کچھ تو علم ہوگا ہی. جی ہاں، سال بعد خاص طور پر مسلمان رمضان کے مہینے میں جو غریبوں کو خاص رقم حساب کتاب لگا کر دیتے ہیں، ایک سال اپنے سامان پر گزر جانے کے بعد جو ایک خاص مخصوص رقم غریبوں کو دیتے ہیں وہ زکوٰۃ کہلاتی ہے. زکوٰۃ ہوتی کیا ہے اور زکوٰۃ کس شخص پر، کس مسلمان پر فرض ہوتی ہے اور کس پر نہیں؟ نصاب زکوٰۃ کیا ہے اور زکوٰۃ کن کن لوگوں کو دینی چاہیے؟ اس کے بارے میں اس سبق کو پڑھنے کے بعد ہم انشاءاللہ تعالی اچھے سے جان سکیں گے. تو آئیے چلتے ہیں اپنے سبق کی جانب بڑھتے ہیں اور زکوٰۃ کے بارے میں اچھی معلومات حاصل کرتے ہیں. زکوٰۃ کا معنی و مفہوم. زکوٰۃ کے لفظی معنی ہیں پاک ہونا اور بڑھنا. زکوٰۃ شریعت کی جانب سے مقرر کردہ اس مال کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کسی غریب مسلمان کو دیا جائے. زرعی پیداوار کی زکوٰۃ کو عشر کہتے ہیں. ارکان اسلام میں نماز کے بعد اہم ترین رکن زکوٰۃ ہے. پیارے بچوں کیا آپ جانتے ہیں کہ اصل لفظ معنی ہے، معنی نہیں ہے؟ اسی طرح اس کی جمع معانی ہے. زکوٰۃ کی اہمیت اور فضیلت. زکوٰۃ کی اسلام میں بہت زیادہ اہمیت اور فضیلت ہے. زکوٰۃ ایک مالی عبادت ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تجارت بھی ہے جس میں انسان کے لیے بہت فائدے ہیں. زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد مسلمان کا مال نہ صرف پاک ہو جاتا ہے بلکہ اس میں برکت بھی ہوتی ہے. زکوٰۃ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے حصول کا ذریعہ ہے. قرآن مجید میں متعدد مقامات پر نماز اور زکوٰۃ کو ایک ساتھ ذکر کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ. ترجمہ: اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. سورۃ البقرہ آیت نمبر 43. پیارے بچوں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم نے زکوٰۃ کی اہمیت اور فضیلت بہت زیادہ بیان فرمائی ہے. ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جو مجھے جنت میں داخل کر دے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ
اور نماز ادا کرتے رہو اور زکوٰۃ دیتے رہو اور صلہ رحمی کرتے رہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5983۔ پیارے بچوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ہے، اے ایمان والو، ہم نے جو تمہیں رزق دیا اس میں سے خرچ کرو۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 254۔ زکوٰۃ کی فرضیت اور احکام۔ زکوٰۃ 2 ہجری میں فرض ہوئی۔ اس جملے کو اچھے سے ہائی لائٹ کر لیجئے یا نیچے اس کے لائن لگا لیجئے تاکہ آپ کو یاد رہے۔ بڑی اہم ترین چیز ہے، بڑا اہم ترین جملہ ہے۔ زکوٰۃ ہر اس مسلمان پر فرض ہے جو صاحب نصاب ہو۔ صاحب نصاب ہو۔ صاحب نصاب سے مراد یہ ہے کہ ضروریات زندگی کے علاوہ اس شخص کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا اتنی مالیت کی رقم یا مال تجارت ہو اور اس پر سال بھی گزر گیا ہو تو اس مال کا 40واں حصہ یعنی 2.5% زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے۔ جن مستحق افراد کو زکوٰۃ دینے کا حکم ہے انہیں مصارف زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ مصارف زکوٰۃ 8 ہیں۔ 1 فقراء یعنی وہ لوگ جن کے پاس بہت کم مال ہو۔ نمبر 2 مساکین، وہ لوگ جن کے پاس کچھ بھی نہ ہو۔ نمبر 3 عاملین یعنی زکوٰۃ کے محکمے کے ملازمین۔ نمبر 4 تالیف قلب یعنی نو مسلم کی دل جمعی کے لیے۔ نو مسلم سے مراد وہ شخص جو نیا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوا ہو۔ نمبر 5 رقاب یعنی غلاموں قیدیوں کی رہائی کے لیے۔ نمبر 6 غارمین یعنی قرض دار جن پر تاوان وغیرہ کی رقم دینی واجب ہو۔ نمبر 7 فی سبیل اللہ یعنی اللہ کی راہ میں کوشش کرنے والے۔ نمبر 8 ابن السبیل یعنی مسافر۔ پیارے بچوں، ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ہے، جس نے اللہ کے راستے میں کچھ خرچ کیا اس کے لیے وہ 700 گنا بڑھا کر لکھ دیا جاتا ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1625۔ زکوٰۃ کے فوائد اور معاشرتی اثرات۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے مال میں برکت پیدا ہوتی ہے اور وہ بڑھتا ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے مال پاک ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ کے ادا کرنے سے معاشرے سے غربت و افلاس کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے والے کے دل میں مال کی محبت کم ہو جاتی ہے اور غریب انسانوں کی محبت بڑھ جاتی ہے۔ پیارے بچوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ہے، صدقہ گناہوں کو ایسے مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2616۔ پیارے بچوں، زکوٰۃ اور عشر میں فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ نقدی مال تجارت زیورات وغیرہ کے نصاب تک پہنچنے کے بعد کل مال کا 2.5% ادا کیا جاتا ہے، جبکہ زمین کی پیداوار جتنی بھی ہو اس کا 10واں یا 20واں حصہ بطور زکوٰۃ نکالنا عشر کہلاتا ہے۔ زکوٰۃ یا عشر کے علاوہ جو رقم ثواب کی نیت سے خرچ کی جائے اسے صدقہ کہتے ہیں۔ اسلام نے زکوٰۃ کی بدولت ایک سنہری معاشی نظام دیا ہے، اس لیے زکوٰۃ دیتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ یہ صرف اصل حقدار کو ملے تاکہ معاشرے سے غربت کا خاتمہ ہو اور معاشی حالت بہتر ہو سکے، لوگوں کو بہتر روزگار اور زندگی کی بنیادی ضروریات حاصل ہو سکیں۔ اس سے معاشرے میں امن، محبت اور بھائی چارے کی فضا پیدا ہوتی ہے، قومی فلاحی ریاست تشکیل پاتی ہے، دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ پیارے بچوں، آئیے اس سبق کے مشکل الفاظ اور اصطلاحات کے معنی پڑھ لیتے ہیں۔ فلاحی ریاست
یعنی کامیاب حکومت تشکیل پانا، شکل اختیار کرنا بننا، فقراء یعنی جن کے پاس بہت کم مال ہو، فقیر کی جمع، متعدد کئی بہت زیادہ، دل جمعی تسلی اطمینان، صلہ رحمی رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا، افلاس محتاجی غریبی، فضا بہار کیفیت، مصارف زکوٰۃ زکوٰۃ کے خرچ کرنے کی جگہیں، بارگاہ خدمت، مستحق افراد حقدار لوگ، فرضیت یعنی فرض ہونا لازمی ہونا، برکت بڑھنا زیادہ ہونا، رضا خوشنودی خوشی، مقامات جگہیں مقام کی جمع۔ جی پیارے بچوں، آج کا سبق پڑھنے کے بعد کیا کیا سیکھا ذرا دوہرا لیتے ہیں۔ ہم نے زکوٰۃ کے بارے میں سیکھا، مطلب و مفہوم سے آگاہی حاصل کی، زکوٰۃ کا مطلب کیا ہوتا ہے، اور ایک بڑی ہی پیاری چیز ہم نے سیکھی کہ لفظ معنی نہیں ہوتا بلکہ کیا ہوتا ہے، معنی۔ تو آج کے بعد جب بھی آپ یہ لفظ بولیں گے تو آپ نے معنی یعنی نون کے اوپر کھڑی زبر بولنا ہے۔ تو پیارے بچوں، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے زکوٰۃ کی فرضیت، زکوٰۃ کی اہمیت اور زکوٰۃ سے متعلق احکامات بھی جانے اور سنے۔ ہمیں یہ بھی علم ہو گیا کہ زکوٰۃ کے 8 مصارف ہوتے ہیں اور ان مصارف کے ناموں کا بھی علم حاصل کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، اس کے بارے میں ہمیں فرق کرنا آیا۔ عشر کا تو شاید پہلی بار ہی سنا ہو، عشر کے بارے میں بھی آپ کو معلومات حاصل ہو گئی۔ امید ہے آج کا ویڈیو لیکچر آپ کو پسند بھی آیا ہوگا اور یقیناً آپ نے بہت کچھ سیکھا بھی ہوگا، اور ایسا کچھ سیکھا ہوگا جو آپ نے پہلے بھی کبھی نہیں سیکھا ہوگا۔ تو اگلے ویڈیو لیکچر تک کے لیے کیا کرنا ہے، اپنا خیال رکھنا ہے، اساتذہ کرام کا کہنا ماننا ہے، والدین کا خوب خوب احترام کرنا ہے، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔